الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم صبح اور شام میں ایک ایسے دینی ماحول کے اندر ہیں جس میں علم دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر اوقات کا صرف ہونا، اور پھر عبادات کا ماحول، دین کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول، یہ ہمیں روز میسر ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو روزانہ معصیت کا ماحول ان کو میسر ہے. ہر وقت معصیت کی دعوت، اللہ کی نافرمانی کی سوچ، اللہ کی نافرمانی کو پھیلانا، ہر وقت اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کا ماحول ہے. کتنے دنیا کے وہ لوگ قابل ترس اور قابل رحم ہیں اور ناکام ترین انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی ماحول میں رکھا، دین کے تعلیم و تعلم کے ماحول میں رکھا، جو سب سے اعلیٰ ماحول ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مقاصد نبوت کی تعلیم و تعلم کے ماحول میں رکھا ہوا ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کے اس پر شکر بھی ادا کریں. اس ماحول کی وجہ سے جو ہر وقت ہمیں خیر کی طرف داعی ہے، جو ماحول، کچھ صفات اپنے اندر مجھے اور آپ نے اس ماحول میں پیدا کرنی ہے، ورنہ اس ماحول کا اثر اور رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھے گا. کیونکہ ہدایت طالب ہدایت کو دی جاتی ہے. یہ اللہ جل شانہ کا ایک اصول ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس بات کی کوشش کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں. دنیا میں انسان پتہ نہیں کن کن اسباب کی حصول کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. میری اور آپ کی کوشش اعلیٰ ترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ سیادت بھی عطا فرمائیں گے. کی رہنمائی کرنا، قیادت عطا فرمائیں گے. آپ پیشوا اور مقتدا ہوں گے. بہت بڑی نعمت ہے. اس پرفتن ماحول کے اندر ہم کیسے لوگوں کی رہنمائی کریں گے جب تک ہم ان کچھ صفات کے حامل نہ ہوں. اور یاد رکھیے گا، دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صامت اور ایک کلام کے ساتھ بول کر دعوت دی جاتی ہے، اور ایک دعوت صامت ہوتی ہے. ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اپنی عادات کے ذریعے. اللہ کرے ہم سیرت نبویہ، شمائل نبویہ، خصائل نبویہ، عادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عادات بن جائے. ہماری زندگی کے رات اور دن اسی طرح ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ہماری عادات ویسی ہو جائیں.
تو لہذا کچھ صفات کو حاصل کرنے کی مشق اور محنت کرنی ہے، اور وہ ہمارے سامنے رہیں۔ ان صفات کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن فرمایا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع اختیار کرنا۔ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے طلباء ان تمام صفات کو حاصل کرنے کی نیت بھی کریں گے اور ان صفات کو اللہ سے مانگیں گے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا فرمائے۔ تواضع، عاجزی، تکبر نہ ہو۔ اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، عاجزی کا معنی یہ ہے کہ ہماری دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ جو بھی نعمت میرے پاس ہے، کسی نعمت کا مجھے آپ کو استحقاق نہیں ہے کہ یہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، ہرگز نہیں۔ ہم کسی نعمت کے بارے میں استحقاق نہیں رکھتے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نعمتوں کے حاصل یا نعمتوں کے حصول پر دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا مانگو، سواری پہ چڑھو تو دعا مانگو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ لباس پہنو تو کہو جس کو تم نے اپنی کسب اور محنت سے کما کے پہنا ہے، اس کو پہنتے وقت کہو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اللہ نے پہنایا ہے۔ یہ سواری اللہ نے تابع کی ہے، اللہ نے میری صورت کو حسین بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ ہر نعمت کے موقع پر یہ دعا مانگو تاکہ اظہار ہو، اے اللہ ہم آپ کی ہر نعمت آپ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ عاجزی کا اظہار ہو، نعمتوں کے ملنے پر عاجزی کا اظہار، اس کو کہتے ہیں زمین پر تواضع سے چلنا۔ اس کا تھوڑی مطلب ہے کندھے جھکا کے چلنا۔ اتنی عاجزی کہ ایک دعا ہمارے طلباء کو یاد ہوگی، دسترخوان اٹھانے کی دعا، بخاری شریف میں مذکور ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہم اپنی زبان سے عاجزی کا اظہار کریں، اور میرے الفاظ عاجزی کے کیا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک ہیں۔ میں ایسے الفاظ عاجزی کے لا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کی عظمت کا وہ استحضار نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نہ میرے پاس عبدیت کی وہ شان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس لیے ایسے کلمات کسی کی زبان پر نہیں آ سکتے، تو پھر ہم وہ الفاظ کیوں نہ سیکھیں اور وہ الفاظ اور کلمات کیوں نہ کہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کثرت والی، برکت والی، پاکیزہ۔ غیر مکفی، اے اللہ یہ کھانا ہمیں کافی نہیں ہے، ہمیں پھر بھی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دسترخوان اٹھ جائے اور بس کھانے کی توفیق ہی نہ ملے، بڑی قدرت والا ہے۔ ہماری ایک جماعت ایک جگہ گئی، وہاں پہ دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد ایک صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہا کہ آپ بھی کھانا کھا لیں، کہتے نہیں بس آپ کھائیں۔ 2-3 دفعہ عرض کیا، کہنے کہ نہیں بس آپ کھائیں۔ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ تو جائیں۔ آ کے بیٹھ گئے، ہاتھ باندھے ہوئے، نہیں کھا رہے۔ ان سے درخواست کی گئی کہ 1-2 نوالے ہی تناول فرما لیں۔ کہنے لگے مولانا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، جبڑے پہ چوٹ لگی جس کے سبب سے وہ غدود جو لعاب بناتے ہیں وہ خراب ہو گئے، لقمہ اندر میں نگل نہیں سکتا، اندر نہیں جا سکتا حلق سے۔ 2-3 سال پہلے ایک لقمہ اسی شوق میں کھا لیا تھا تو حلق میں پھنس گیا تھا، جس کو کھینچ کر نکالا گیا تھا، اس لیے میں تو نہیں کھا سکتا، مائع چیزیں، لیکوڈ چیزیں پیتا ہوں۔ جناب دنیا میں انسان موجود ہے، نہیں کھا سکتے۔ غیر مکفی، اے اللہ کافی نہیں ہے ہمیں۔ ولا مودع،
اور اس نعمت کو ہم الوداع نہیں کہہ رہے، بس اس کی اب آئندہ ضرورت نہیں. ولا مستغنا عنہ ربنا، اور اے اللہ ہم اس نعمت سے مستغنی بھی نہیں ہیں، ہمیں حاجت ہے. اس لیے نعمتوں کے ملنے پر وہ دعائیں مانگنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں، یہ اظہار عاجزی ہے. اور آدمی سبق میں ہو، کوئی ہمارا کمزور طالب علم سبق سنائے غلط اور ہمیں ہنسی آ جائے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے جو میرا فہم ہے وہ میرا ذاتی ہے، تفہیم میرا ذاتی وصف ہے، سمجھ جانا جلدی یاد ہو جانا میرا ذاتی وصف ہے، اس لیے ہنسی آتی ہے اگر کسی کو سبق اچھا نہ آئے، یا استاد کی کوئی بات اچھی نہ سمجھ سکے اور غلطی سے کوئی تعبیر الٹی کر دے تو ہنسی آتی ہے. احمق ہے نا. کیوں ہنسی آتی ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم میرا ذاتی وصف ہے، فہم میرا ذاتی وصف ہے. تفہیم اور فہم اللہ کی عطا ہے، ذاتی وصف نہیں ہے. ہر نعمت اس کی عطا ہے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دی ہے، جو کلیم اللہ ہے اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہمارے طلبہ جانتے ہیں خیر پر تنوین تنکیر کی ہے. تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو، خیر پر تنوین تنکیر کی ہے، تقلیل کے لیے، تقلیل پر دلالت کر رہی ہے. تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو میں اس کا بڑا محتاج ہوں. ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کے محتاج ہیں، لہذا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں متکبر ہوں. پھر پوچھا یا رسول اللہ کبر کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من بطر الحق وغمط الناس. بس یہ دو خوبیاں اگر اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. جو حق سے اعراض کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو انسان میں تکبر نہیں. بہرحال الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں. میں تواضع کا معنی عرض کر چکا ہوں آپ سے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب سلامت. جاہل لوگوں سے اعراض کرنا، ان سے بحث اور مجادلہ نہ کرنا جبکہ وہ بحث اور مجادلہ پر اترے ہوئے ہوں. اللہ ہے کہ کوئی بندہ افہام و تفہیم چاہتا ہے تو ہم اس سے سمجھانے کی بات کریں گے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس سے اعراض کریں. جاہل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرنا عقلوں کو کھا جاتا ہے. اور تیسری خوبی ان کی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ مرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز، جن کو خرید و فروخت، تجارت نماز سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، یا رات کو کم سوتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیادت اور سیادت کا کام لیں گے. اگر یہ اوصاف اور خوبیاں نہ ہوں تو پھر کام نہیں لیا جائے گا. کام اس سے لیا جائے گا جس میں اوصاف ہیں صالحین کے. اللہ پاک اس سے بڑا کام لیں گے.
ہمارے علم کی ترقی کا یہ بھی ذریعہ ہے، یہ اوصاف۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے پہلی دفعہ۔ یہ یہود کے حبر ہیں، سابق بہت بڑے عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے مدینہ المنورہ میں، بعد میں اسلام قبول کیا۔ کہنے لگے جو میں پہلی نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو پہلی نظر سے میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پہلا کلام جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ پہلا کلام جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ یہ ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ غریب لوگوں کو، افش السلام، سلام کیا کرو آپس میں، وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو تہجد کی، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میں نے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ابتدا میں تھوڑا وقت، چونکہ آپ کی تعلیم و تعلم کی مصروفیت ہے، اتنا وقت جس میں ہم بیدار ہو جائیں، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیا کریں۔ کیا خیال، اس کا اہتمام کریں گے؟ اس کا اثر ایک تو معصیت سے اللہ ہمیں بچائیں گے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ تہجد کی نماز نفس کو خوب کچلنے والی ہے، واقوم قیلا، اور اس وقت بات صحیح کہی جاتی ہے، دل اور زبان موافق ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت تہجد کی نماز کے لیے 2 رکعت کیوں نہ ہو، اگر اس کا موقع بھی نہ مل سکے تو کم از کم یہ طلبہ سب نیت فرمائیں کہ عشاء کے فرضوں کے بعد جو بھی نوافل ادا کیے جائیں گے وہ تہجد کے نوافل شمار ہوں گے۔ ہم عشاء کے فرضوں کے بعد، سنن وتر کے بعد 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا کریں تہجد کی نیت سے، یہ آخری درجہ ہے۔ اس پر اہتمام تو سبھی کر سکتے ہیں نا، ابھی سے شروع فرما دیں اہتمام کہ ہماری 2 رکعت نماز تہجد ہو جایا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس پر پورا اجر عطا فرمائیں گے جو تہجد کا اجر ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کے باوجود تہجد کا اہتمام کرنے والے متواضع لوگ اور پھر اتنی صفات کے حاملین لوگ اللہ جل شانہ سے یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب پوری ہلاکت ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، مستقرن کہتے ہیں زیادہ استقرار سے معنی ہے مستقل ٹھہرنا، مقامہ اقامت گاہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ جہنم کے بارے میں یہ خیال کبھی نہ کرو کہ یہ شاید انسان کوئی گناہ کرے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلا جائے تو پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یاد رکھیے جہنم بہت بری جگہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہو چاہے ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ توحید یاد رکھیے، توحید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عملی اور اعتقادی۔ ایک ہے اعتقادی، ایک عملی ہوتی ہے اور ایک اعتقادی ہوتی ہے۔ عملی سب جانتے ہیں، من خلق السماوات والارض، ان سے جیسے دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ توحید عملی ہے۔ ایک توحید اعتقادی ہے، دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کو توحید اعتقادی کہتے ہیں۔ یہاں وہ توحید اعتقادی مراد ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ قتل نہ کرنا اور پھر کسی کے قتل کے قریب بھی نہ جائے، اور قتل کرنے کے اسباب بھی اختیار نہ کرے۔ کچھ دن پہلے کوٹ لکھپت جیل میں جانا ہوا، سزائے موت کے قیدیوں سے ملاقات تھی اور
ان کا امتحان تھا ترجمے کا. اب ترس بھی مجھے بڑا آ رہا تھا. اللہ اکبر، 70 کے قریب افراد بیٹھے ہوئے تھے میرے آگے، ہماری طرح ہی ہیں، سزائے موت کے قیدی ہیں. اللہ جزائے خیر دے جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ والوں کو جو ان میں کام کر رہے ہیں. بچے ماشاءاللہ وہ قیدی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان کا ترجمہ سنا، کچھ بات بھی کی. ان قیدیوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا جیسے کوئی استاذ ہوتا ہے. انہوں نے مجھے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے جوتے پہنائے. اللہ اکبر. جب قیدیوں سے پوچھا جائے بس کہتے ہیں غصہ آ گیا تھا، قتل کر دینا. اللہ اکبر. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے ہمارے اوپر کوئی لوہے کا ہتھیار یا کوئی نوکیلی چیز اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابھی سے اہتمام کریں. کسی نوکیلی چیز سے اشارہ کرنا، پین کی نب سے اشارہ کرنا، پلاس سے اشارہ کرنا، چھری سے اشارہ کرنا، اس کی سخت ممانعت ہے. ان چیزوں سے کبھی اشارہ نہ کریں. اور پھر مسلمان کو مارنا اور پھر اینٹ سے مارنا، پتھر سے مارنا، ڈنڈے سے مارنا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس کی جزا اور بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. سخت ناراضگی اللہ جل شانہ کی مسلط ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ایسا ذریعہ راستہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو مسلمان کے قتل تک مفضی ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے لیے ان راستوں کو بھی منع فرمایا. کسی مسلمان کی طرف کسی ایسی چیز کا اشارہ نہیں کرنا. یہ پلاسٹک کی گن ہوتی ہیں، اس سے بھی اشارہ نہ کیا جائے. یہ مشابہ ہے اس چیز کی جو اصل ہتھیار سے مسلمان کی طرف اشارہ کرنا. ولا یزنون. اور عباد الرحمن کی صفات میں سے زنا نہیں کرتے. یاد رکھیے زنا آخری درجہ ہے. زنا سے پہلے جتنے سامان، راستے، آلات زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے. ولا تقربوا الزنا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ جل شانہ کے یہاں سب سے قبیح عمل حدیث میں واضح آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے اس وقت ایمان والا نہیں رہتا. اور پھر شریعت کے اندر اگر اسلامی ریاست قائم ہو تو جو سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، جو ریاست ہی کی ذمہ داری اس کو قائم کرنا، ہم اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کہ یعنی اگر غیر محسن غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے اور پھر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کو سزا رجم کی دی جاتی ہے. پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے. شریعت کی سخت سزا ہے. تو اس لیے معاشرے کے اندر کچھ سامان ایسے آگے ہیں جس کی وجہ سے زنا کا راستہ کھل رہا ہے، بدکاری کا راستہ کھل رہا ہے. اور یہ فعل اور یہ گناہ کرنا اس کو لوگ اب شاید برا نہیں سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو ان راستوں سے روکنا، اپنی حفاظت کرنا. خاص طور پہ موبائل کے اندر وہ موویز، وہ فلمیں دیکھنا جو اس کی طرف مفضی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. ورنہ اس گناہ کی قدر، گناہ کی جو شدت ہے یا اس سے بچنے کا جو اہتمام وہ دل میں کمزور ہو جائے گا. اللہ کی نافرمانی کی طرف رغبت ہو جائے گی. غیروں کے معاشرے اس زنا کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں. معاشرے برباد ہو گئے. اولاد حرامی نسل ہے. ماں باپ حقیقی معلوم نہیں. ایسے معاشرے سے کیا خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ معاشرہ عطا کیا، پاکیزہ زندگی عطا کی. وہ زندگی صرف سراب ہے. لڑکیوں سے تنہائی میں باتیں کرنا، موبائل پر، ٹیلی فون پر،
ان سے تعلقات رکھنا، گفتگو رکھنا، بیٹا یہ سراب ہے، یہ صرف انسان کی زندگی کو برباد کر دے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان ایمانی اعتبار سے انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ خلوت بالاجنبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حرام نہیں فرمایا، یہ راحت والی زندگی نہیں ہے، اور انسان اس تعلق کو بعد میں عشق اور محبت کا نام دیتا ہے، اور عشق اور محبت کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہندو میڈیا نے کی ہے، اور ہندو میڈیا نے اپنی فلموں کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے کہ جس لڑکی سے تم عشق اور محبت کرو اس کے لیے جان دے دو یا اس کو گھر سے بھگا کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کرے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء عندی، اے اللہ اپنی محبت کو سب کی محبت پہ غالب فرما، اور کائنات عالم میں سب سے زیادہ جو محبت کی مستحق ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے محبت کرنا۔ عشق اور محبت جس کو ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرض فرمایا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اس کو اللہ نے مرض فرمایا ہے، یہ مریض انسان ہے۔ محبت عشق تھوڑا ہے اس میں، اور پھر اس محبت عشق کے نہ ملنے پر اس کو میڈیا نے یہ بھی سمجھایا کہ اپنی جان دے دو، خودکشی۔ آج ہی ہم بخاری شریف کی روایت میں پڑھ رہے تھے، کتاب الطب میں، کتاب المرضى میں، کہ جس شخص نے زہر پیا جس شخص نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے، کل قیامت کے دن اس کو زہر کی شیشی دی جائے گی، اس کو پیتا رہے، اور آپ جانتے ہیں وہاں موت نہیں آئے گی۔ کفار کل قیامت کے دن اللہ سے موت مانگیں گے جہنم میں جا کر، اللہ جل شانہ فرمائیں گے ایک موت نہ مانگ، کئی اموات مانگ، کئی موتیں مانگو، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اور جس شخص نے کسی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مارا، یہ کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ دیا جائے گا، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ ہمارے اس نوجوان کی تربیت نہیں کی ماں باپ نے، اس نے خودکشی کر لی۔ ہمارے اس نوجوان کی تربیت نہیں کی، بیٹا یہ راستہ اجنبی لڑکیوں سے تعلق کا سراب کا راستہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا، تکلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا، میسج سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وگرنہ اگر یہ کام نہ کیا تو قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ان آیات کی تفسیر کے اندر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے حرام راستے کو اختیار کیے رکھا، اللہ جل شانہ اس انسان میں سے حلال سے لطف اور لذت لینے کی نعمت اٹھا لیں گے، اس کو کبھی حلال راستے میں لطف نہیں آئے گا جس نے حرام کو اختیار کیا۔ اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تمام دواعی سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ جل شانہ نے فرمایا جس نے یہ حرکت کی یلقى أثاما، سزا کے روبرو ضرور ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، عذاب دگنا کر دیں گے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ، ہاں جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ جل شانہ بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اعرض عنہا صغار ذنوبہا، اس کے نا چھوٹے گناہ اس کو سناؤ، اس آدمی جو آیا ہے اس کے سامنے چھوٹے گناہ رکھو،
وَيُنْحَى عَنْهُ كِبَارُهَا، اس کے بڑے گناہ اس سے ہٹا لو. چھوٹے سنانے، بڑے نہیں سنانے. چھوٹے گناہوں کی جب گنتی شروع ہوگی نا، بندہ کہے گا میں تو ہو گیا ہلاک، ابھی تو بڑوں کی باری نہیں آئی. خوف سے کانپ رہا ہوگا، مشفق و مقر ولا ينکر، کانپ رہا ہوگا، انکار نہیں کر رہا ہوگا، ہر بات پہ اقرار کرے گا، جی ہو گیا ہو گیا. ایک جگہ جا کر اعلان ہوگا، جا جتنے تیرے گناہ ہیں ہم نے نیکیوں سے بدل دیے. اس موقع پر وہ کہے گا ان لی ذنوبا لم ارہا ہونا، میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، ضحک حتی بدت نواجذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو آپ ہنس پڑتے ہیں، آپ کے نواجذ ظاہر ہو جاتے ہیں، داڑیں آخر والی. تو اللہ جل شانہ بڑے رحیم بھی ہیں، توبہ پہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس لیے اگلی آیت ہمیں سنائی جو ہمارے لیے ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو توبہ کرے، نیک عمل کرے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک توبہ کرنے والا. متاباً آپ جانتے ہیں مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، ترجمہ آپ کریں گے اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک رجوع کرنے والا. یہ انسان اللہ کی طرف صحیح توبہ کب کر پاتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مجھ سے تو گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے توبہ کرتے ہی رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ خود ہی اپنے فضل سے اپنے قریب کر لیں گے، اس وقت خود ہی حفاظت فرما دیں گے. لیکن جب تک گناہوں کی عادت ہے ہم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے رہیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا آیا، نوجوان. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹا دین بہت آسان ہے، رات کو توبہ کر کے سو جائے کرو بس. جس کو یہ توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر نعمت مل گئی. توبہ کر کے سو جائے کرو، یوں کہہ دیا کرو آئندہ نہیں کریں گے، آج غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے. بار بار کرنا. ما اصر من استغفر وان عاد 70 مرہ، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں آج گناہ ہو گیا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے. ما اصر من استغفر، جو استغفار کرے وہ مصر نہیں ہے. ہمارے ہاں مصر کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ما اصر. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل سے ختم ہو جائے اس کی توبہ نہیں ہوتی. آدمی کیوں توبہ کرے؟ کیوں توبہ کرے؟ جس گناہ کا گناہ ہونے کا احساس دل سے ختم ہو گیا. اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہے نظر کا. نظر کو اب برا نہیں سمجھا جا رہا، غلط اور بد نگاہی کو. کیا بوڑھا آدمی، کیا جوان آدمی بد نگاہی کو برا نہیں سمجھتا. حالانکہ ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. بہرحال توبہ کرتے رہنا. کتنی دفعہ؟ ہر دفعہ کرنا. کتنی دفعہ؟ ہر دفعہ کرنا. اللہ جل شانہ اپنے قریب فرما لیں گے. اور پھر والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ کی بات پہ حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے. اپنی عادت کو بنایا جائے جھوٹ نہ بولا جائے. کبرت خیانۃ ان تصدق اخاک، سب سے بڑی کرپشن بددیانتی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے جھوٹ بولے، وہ تجھے سچا سمجھتا اور تو اس سے جھوٹی بات کر رہا ہو. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا. اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو بات سے گزرتے ہیں شرافت سے گزر جاتے ہیں. بیہودہ لہو و لعب کے سامان اور چیزیں جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو اپنے آپ کو بچا کے نکلنا. اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا. میری طلبہ سے درخواست ہے کہ آپ نے آج سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرمائیں. اپنے والدین سے کہیں کہ ابا جی یہ دعا مانگا کریں ہمارے لیے. اپنی امی سے بھی کہیں. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنی اولاد سے شر کا اندیشہ ہو وہ یہ دعا مانگے، اللہ پاک کے اندیشہ دور فرما دیں گے.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ وہ جو یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس دعا کا التزام فرمائیں، اہتمام فرمائیں۔ تو جب عباد الرحمن ان صفات کا اہتمام کریں گے، اس کا بدلے میں کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ہم ان کو جنت میں بالا خانے دیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جب تم جنت میں آؤ گے نا، یا اپنے بالا خانوں میں آؤ گے، تو فرشتے خیر مقدم کریں گے تمہیں دعا دیتے ہوئے، تم پر سلامتی بھیجتے ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائیں گے اور یوں فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کیا لطف اور مزہ ہوگا اس سلام کو سننے میں، جنتی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ دن عطا کرے کہ ہم اللہ کے سلام کو بلا کسی واسطہ کے سنیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا نا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام سن رہے تھے تو ہر جانب سے اللہ کی آواز، اللہ کے کلام کی آواز ہر جانب سے آ رہی تھی، چونکہ اللہ جل شانہ جسم جہت مکان سے پاک ہیں، ہر جانب سے آواز آ رہی تھی۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک بال برابر جگہ سے اللہ کے کلام کو سن رہے تھے، پورا جسم سامع تھا۔ تو کیا لطف ہوگا پھر اس سماعت کا۔ ابھی بعض خوبصورت آوازیں ہم کان سے سنتے ہیں تو لطف اٹھاتے ہیں، جب اللہ کی بات سلام سنیں گے کیا مزہ اور لطف ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس لیے دنیا میں وہ جو نعمتیں آخرت کی ہیں، دنیا کی معصیتیں، اس کے جذبے، اس کی طرف رخ ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت کی نعمتوں کو یاد کریں تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن کی صفات اپنانے کی، اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔